ہے کہ اللہ تمہیں چاہے تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں ان جیسی زندگی گزارنی ہوگی، اپنی ماؤں جیسی۔ 11 12 13 مفسرین کی بعض دفعہ میں ہسٹری میں اچھی نہیں ہوں، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ویسے نہیں بتا سکتی نمبرز کے ساتھ، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں، اگر میں مانتی ہوں کہ میری 11 مائیں ہیں، اگر میں مانتی ہوں کہ میری 13 مائیں ہیں، اگر میں مانتی ہوں کہ میری 9 مائیں ہیں، تو پھر بھی 9 مختلف طریقوں سے میں زندگی گزار سکتی ہوں۔ آپشن ہے نا، ویسا کر سکتی ہوں۔ اگر میں یہ مانتی ہوں کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتی ہوں تو ان جیسی زندگی گزار سکتی ہوں کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ پکڑا بھی گیا، آپ کی بعد میں شہادت ہوئی، کیا فرما رہے ہیں؟ دل کتنا بڑا ہے، ظرف کتنا بڑا ہے، اسے کیا کرو؟ پریشان نہ کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ ایسا ہی ہے نا، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، علی ولی اللہ، اہل بیت، ولایت انہی سے ہے، جنت ان کے گھر کی ہے کہ 2 بیٹے جنت کے سردار ہیں، بی بی سید النساء العالمین ہیں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنے ہوئے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہی نسب نامہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ان کی محبت کا دعویٰ رکھ کے اپنے دلوں میں وہ وسعت پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں جو حضرت علی نے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا، وہ ہمیں یاد نہیں آتا، ہم دوستوں کے ساتھ وہ سلوک کرنے کے روادار نہیں ہیں، تھوڑے سے اختلاف پہ ہمارے دلوں کا حال یہ ہے، دعوے محبت کے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن سود نہیں چھوڑا جاتا، کیا کریں؟ پاکستان کا سسٹم ہے، انٹرسٹ پہ قائم ہے، کس بینک سے قرضہ لیں؟ ہم نے تو مل بھی کھڑی کرنی ہے، ہم نے تو اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، دکان بھی چلانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اہل سنت سے بڑی محبت ہے، صحابہ سے بڑی محبت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا ضرورت ہے اسلام کو تمہارے مال کی، گھر کے دیواروں پر ہاتھ مار کے کوئی سوئی بھی ہے تو حضرت ابو بکر لے کر آئے تھے۔ اس دن کائنات کے تمام فرشتوں نے وہی لباس پہنا، گھر میں ایک بوری سی تھی، بوری کو کانٹوں سے سی کے وہ پہنا ہوا تھا آپ نے، تو اللہ پاک کا سلام آیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھے کیا وہ اللہ سے راضی تو ہیں؟ اس حال میں یہ بوری کا لباس پہن کے اللہ سے راضی تو ہے؟ ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے نا، امت 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا اہل بیت سے محبت ہے یا صحابہ سے محبت ہے، دونوں کے اختلاف وہ جب ہوئے 1450 سال پہلے، ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو تیار ہیں آج بھی۔ کسی کو جنت کی بشارتیں ہیں، کسی کو کہا علی تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے پاس سامنے ہوگا۔ وہ تو ایک امت تھی جو اپنا کام کر کے چلے گئے، جو اپنے دعوے کے ثبوت دے کے چلے گئے۔ حسین علیہ السلام نے پوری کی پوری اپنی نسل کربلا میں کٹوا دی، محبت کا صرف دعویٰ نہیں کیا تھا، ثبوت دیے ہیں انہوں نے، وہ ثبوت دے کے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر ثبوت دے کر آئے ہیں، کائنات کا ہر فرشتہ کہا اللہ نے آج یہ لباس اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ وہ تمام کائنات کے فرشتوں نے پہن لیا ہے، اور اللہ کا سلام کے بعد اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ابو بکر مجھ سے راضی تو ہے؟ کیا محل عطا کیا تھا، کوئی نوکر چاکر عطا کیے تھے؟ ہمارے ہاں تو اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے نا، پھر دنیا بہت دے دے گا۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، یہ نہیں پوچھا کیا کچھ لے کر آئے ہیں، کوشچن کرنے والے کا بھی کوشچن سنے نا۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کہا اللہ اور اس کا رسول، بس ان کا نام ہی کافی ہے، ان کو واقعی کافی تھا، انہوں نے دعوے نہیں کیے، ثبوت دیے ہیں محبتوں کے۔ حضرت ابو بکر غزوہ بدر میں پہلی فائٹ ہے اسلام اور اس کی، محمد بن ابی بکر کہتے ہیں ابا جان آپ بہت دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے تو سنا رہے ہیں واقعہ باپ کو، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، نہیں مارا، باپ ہے چلو کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے شکر کرو محمد تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، مجھے تم نظر ہی نہیں آئے اس دن، ورنہ میں نے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا تھا، میں نے سمجھنا تھا میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو کافر ہے۔ اولاد کی محبت بعد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انہوں نے دعوے نہیں کیے تھے، انہوں نے ثبوت دیے تھے۔
کوئی ہے ثبوت میں کوئی ایک عمل، کوئی ایک ان کے طریقے سے محبت ہم نے زندگی میں وہ سب کچھ کیا ہو؟ ہم اپنے قیامت کے دن، حشر کے دن حوض کوثر کے پاس ثبوت میں کچھ لے کر جائیں گے؟ ہم نے اپنے نبی کے طریقوں سے محبت کی۔ دوسروں کی ٹو لینا، جاسوسی کرنا، عیب اچھالنا، سود خوری، غیبت، تانے دینا اور رن مرید تو میں نے ایک چھوٹا سا اپنا بتایا کہ وہ تو ٹریٹ ہر انسان میں ہے، اور پھر اس کے بعد توہین رسالت سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور کرتا ہے اور محبتیں ہم کرنے والے ہیں۔ ذرا دلوں کو ٹٹولیں اپنے۔ یہی وہ دین تھا جس کے لیے آپ نے پتھر کھائے تھے؟ یہی وہ دین تھا غزوہ احد میں جس کے لیے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہی وہ دین تھا جس کے لیے صحابہ نے ہجرت کر کے گھر بار چھوڑے تھے؟ یہی وہ دین تھا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے پوری آل کو، بچوں کو ذبح کروا دیا تھا؟ یہی دین تھا کہ ہم بیٹھ کر اپنی ماؤں پر تانے کسیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیں گے پسند کی شادیاں کرنے پر، ہم اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے بیٹوں کو رن مرید کہیں گے؟ یہ محبت کی ہے؟ یہ دعوے میں ہم نے ثبوت دیے ہیں؟ کوئی ایک ثبوت لے آئیں، اس کے بعد جتنی چاہیں نعتیں سنیں، پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منائیں، ان کی برت کی خوشیاں منائیں۔ ان رب کا احسان ہے، اللہ نے کسی بات کو احسان نہیں کہا۔ قرآن پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کسی کو شوق ہے قرآن سیکھنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہی ہے۔ آپ پر قرآن اترا نا، کبھی غزوہ بدر کے موقع پر آیات اتر رہی ہیں، کبھی ہجرت کے موقع پر اتر رہی ہیں، کبھی غزوہ بنو مستلق پر۔ ہم اسے ایک ایونٹ سمجھ کے، ایک ہسٹری سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ آیتیں پڑھتے ہوئے آپ کے اخلاق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ غزوہ احد میں چچا شہید ہوئے ہیں حضرت حمزہ، وہ ہندا کا خاندان، ابو سفیان کا خاندان، جس نے منت مانی تھی کہ ان کے سر مبارک پہ شراب پیوں گی، ان کا کلیجہ چبایا اس ہندا کا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کا اور میرا جگر اتنا بڑا ہے کہ اپنے ایسے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ کہا وحشی میرے سامنے نہ آنا، مجھے اپنا منہ نہ دکھانا، لیکن جاؤ معاف کیا۔ کیا میرا اور آپ کا یہ جگرا ہے، یہ دل ہے جن کی محبت کا دعویٰ ہے؟ فرمایا تھا حمزہ کو کوئی رونے والیاں بلاؤ، یہاں پر مدینہ میں کوئی رونے والیاں ہونی چاہیے حمزہ پر۔ دودھ شریک بھائی، چچا، ایج فیلو، دوست، اور وہ شہید اس طرح سے ہوئے کہ حضرت صفیہ کو بیٹوں کو کہا روکو، تمہاری ماں دیکھ نہیں سکے گی بھائی کی لاش کو، مسلح ہوا ہے۔ قیامت تک کے لیے حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں۔ محبتوں کے دعوے آپ کے بھی ہیں، محبتوں کے دعوے میرے بھی ہیں، محبتوں کے دعوے ان کے بھی تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں دے کے ثبوت دیے، ہم ان کے جیسی زندگی جی کر بھی ثبوت نہیں دے سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میرا خیال ہے دعا کر لیتے ہیں۔